آپ کے سامنے آج کل کے جو حالات کے مطابق جو 14 فروری کو ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام پر، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک ویلنٹائن نامی شخص کا دوران قید جیلر کی بیٹی سے محبت کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے، اور یہ عذاب خداوندی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ حیا دراصل حیا ہی شریعت ہے، حیا ہی اعمال کی قبولیت ہے، حیا ہی دین اسلام ہے، حیا ہی جنت ہے۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں حیا کو اپنانا ہو۔ یہ عمل بے رہ روی ہے اور بے دینی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لہذا اس سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا ان لوگوں کو جو اس طرح کے یہ دن، جو بے حیائی کے عالمی دن منانے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر اسلامی تہوار ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے منانے کو ہم کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ دراصل یہ گناہ کی ابتدا کا باعث ہے۔ غیر محرم سے اظہار محبت اور پھول پیش کرنے سے گناہ کی جانب بڑھنے والا یہ پہلا قدم ہے۔ یہ ابتدا انسان کو تباہی اور ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر اس عمل سے حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کی ضمانت، ایک روایت میں آتا ہے، مانگی ایمان والوں سے کہ تم اگر 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ اصدقوا اذا حدث، بولو تو سچ بولو، اور اوفوا اذا وعد، جب بھی تم وعدہ کرو اسے پورا کرو، وعدوا اذا اؤتمنتم، جب امانت رکھی جائے اسے ادا کرو، واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے نظروں کو نیچے رکھو، وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک خاتون جو خثعم قبیلے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلے پوچھ رہی تھی، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی حضرت فضل بن عباس تھے، جو بہت خوب رو اور یہ صحابی تھے۔ تو وہ اس خاتون کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو یہ پردے سے پہلے کی بات ہے، جب پردے کا حکم ابھی نہیں نازل ہوا تھا، یہی علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھوڑی سے پکڑ کر دوسری طرف اس کا منہ کر دیا۔ یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور جو اسلام کا خلق ہے، اخلاق، وہ حیا ہے، حیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں پھر جو مرضی کرو، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، حیا ہی تو بنیاد۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حفظ البصری
اشد من حفظ اللسان. فرمایا یہ نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے کہیں زیادہ سخت ہے. یہ نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے کہیں زیادہ سخت. اس لیے ہمیں اس نظر کو بچا کے رکھنا چاہیے، نیچے کر کے رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ عمل، یہ جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ عمل بے حیائی کو فروغ دیتا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا. یہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. اذا رفع احدہما، جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے، رفع الآخر، تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر حیا نہ ہو ایمان چلا جاتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو حیا آ جاتا ہے. یعنی دونوں ایک ساتھ حیا چلی جاتی ہے اگر ایمان نہ ہو. تو اس طرح یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. فرمایا یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. جب انسان کے اندر حیا نہ رہے تو گویا اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَذِنَ الْعَيْنِ النَّظْرِ، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، برائی کو دیکھنا ہے، برے چیز کی طرف، برے کام کی طرف دیکھنا ہے. آنکھ کا جو زنا ہے. وَذِنَ اللِّسَانِ مَنْطِقُ، اور جو زبان کا زنا ہے یہ بولنا ہے. وَالنَّفْسُ، اور جو نفس جو ہے یہ تمنا کرتا ہے، اور وَتَشْتَہِی، یہ تمنا کرتا ہے اور خواہش کا اظہار کرتا ہے نفس. اور وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكُلُّهُ وَيُكَذِّبُهُ، اور شرم گاہ پھر اس کی تصدیق یا اس کی تکذیب کرتی ہے. تو یہ ابتدا ہے آنکھ اور زبان اور یہ عمل. تو یہ گناہ، بڑے گناہ کی یہ ابتدا ہے. اس لیے اس سے بچنے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اسی طرح اختلاط مرد و زن کا ارتکاب ہوتا ہے. جب بھی یہ عمل ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے میں آزادانہ اختلاط ہوتا ہے، اس کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور محبت کی سیڑھی چڑھنے والی بہت سی خواتین گوہر عصمت گنوا بیٹھتی ہیں. اس طرح وہ بے حیائی کے کاموں میں لگ کر اپنے رب کو بھی ناراض کر بیٹھتی ہیں اور گوہر عصمت گنوا بیٹھتی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. فرمایا کہ جب بھی کوئی مرد غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان پھر انسان کو غلط کام کی طرف وہ راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے علیکن بحافات الطریق، خواتین سے کہا کرتے تھے تم باہر اگر تمہیں جانا پڑے تو راستے کے کناروں پر تم چلا کرو، دیواروں کے ساتھ لگ کر چلا کرو. اور احادیث میں آتا ہے کہ ان کی چادریں جو اوپر لی ہوتی تھیں وہ بعض اوقات دیواروں کے ساتھ چمٹ جاتی تھیں، اڑ جاتی تھیں، یعنی دیواروں کے ساتھ لگ کر چلنے کی وجہ سے. یعنی اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح یہ عمل جو ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت، یہ ان کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح مت بنو، اللہ کا حکم ہے. اب دیکھیں میں آپ کو حکم دوں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں میری قدر نہیں، اس لیے آپ نے میرا حکم نہیں مانا. اور اگر اللہ فرمائے لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے
اپنے دین میں تفرقے پیدا کیے اور اختلاف پیدا کیے، حالانکہ ان کے پاس بینات واضح دلائل بھی آئے، اور یہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کی طرح تم مت بنو، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب۔ تو میرے بھائیو، جب یہ اللہ کا حکم ہے ہم نہیں مانیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ جو انجام ان کا ہوگا وہی انجام ان کا ہوگا، جو ان کے ساتھ مشابہت۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ہر معاملے میں مشابہت ہوتی ہے، جی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، الفاظ بھی وہی، انداز بھی وہی، طریقہ کار بھی وہی، اور بالکل ہم ہر چیز میں ان کی جو ہے وہ مشابہت کرتے ہیں۔ لباس میں، رہن سہن میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غلام بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جن سے ہمیں نفرت کرنے کا، بچنے کا، ان سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر یہ عمل جو ہے یہ فضول خرچی کا باعث، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ دیکھ لیں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے اس دن سے پہلے اور بعد میں یہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک پھول پتہ نہیں کتنی اس پر کمائیاں ہوتی ہیں، مختلف انداز میں لوگ اس کاروبار میں کمائی کرتے ہیں، اور اس میں کتنے فضول خرچی کے عمل ہوتے ہیں۔ اور جبکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی نہیں کرنی، اللہ نے حکم دیا ہے فضول خرچی نہیں کرنی، اور فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائی ہے، سمجھائی ہے کہ فضول خرچی سے بچنا۔ تو میرے بھائیو، اب ہماری کیا ذمہ داریاں؟ یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اور قرآن اور حدیث کا حوالہ بھی دیا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحت افراد کو اس تہوار سے روکیں اور انہیں بچنے کی تلقین کریں، انہیں سمجھائیں کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ بے حیائی کو عام کرنا ہے، لہذا اس سے بچیں۔ اور بلکہ کم از کم اپنی اولاد کو گھر میں روک کے رکھیں تاکہ آپ کی نگرانی میں وہ رہے اور اس طرح کے کاموں سے وہ بچ جائے۔ اور اسی طرح تقریر و تحریر کے ذریعے ان کے منفی پہلو سے لوگوں کو آگاہی دیں، یعنی تحریر کر کے یا تقریر کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کے جو بے حیائی کے مناظر اور جو بے حیائی کے کام ہیں وہ اجاگر کر کے ان کو بتایا جائے کہ یہ غلط کام ہے، لہذا ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ایسی مجالس کا بائیکاٹ کیا جائے اور معاونت کی ہر شکل سے بچا جائے۔ اور مبارکباد بعض اوقات لوگ دیتے ہیں، چلو میں نے تو کچھ نہیں کیا، ایسے ہی بس ایک دوسرے کو نوجوان مبارک دیتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، اس پر مبارک دینا بنتا ہی نہیں ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حیا کا کلچر ہمیں عام کرنا چاہیے، بلکہ 14 فروری کو جو ہے وہ حیا ڈے منانا چاہیے۔ حیا ڈے بعض اداروں نے، بعض جماعتوں نے یہ عمل کیا ہوا ہے، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور حیا ڈے بجائے اس کے کہ بے حیائی کو پھیلائیں، ہم حیا ڈے منا کر حیا کا سبق دیں لوگوں کو۔
اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ حجاب عورت کی پہچان ہے، حجاب ہی عورت کی معراج ہے، اور حجاب ہی عورت کا حسن ہے، عورت کا زیور بھی حجاب ہے، اور عورت کی زینت بھی حجاب ہے، اور حجاب ہی عورت کا محافظ ہے، اور اسی طرح اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والا بھی حجاب۔ لہذا حجاب کو عام کریں، حجاب کو اپنے عورتوں کو سمجھائیں کہ وہ حجاب کو پھیلائیں اور حجاب میں باہر نکلیں، تاکہ اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔